اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ ہم پڑھیں گے اس میں یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو انسان حق اور سچ کی بات کرتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کل کے دور میں حق اور سچ کی بات کرنے والے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، اور جب وہ کوئی سچ بات کرتے ہیں تو اتنا ڈر کے کہ وہ سچ بات بھی جھوٹی ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ہم اس واقعے سے کچھ سبق سیکھیں گے، اور جب ہم سچ اور حق کی بات کریں گے تو ہماری آواز ہمیشہ بلند ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی حق گوئی۔ تاتاری نو مسلم سردار قازان نے شہر دمشق پر دھاوا بول دیا۔ پورے شہر میں ہراسانی کا دور تھا۔ حاکم شہر ملک ناصر نے راہ فریار اختیار کی اور اس کے پیچھے علماء، فقہ اور تجار یعنی تاجر وغیرہ سب کے سب دمشق چھوڑ کر مصر کی طرف بھاگنے لگے۔ افراتفری کے اس عالم میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت ترتیب دے کر قازان سے ملاقات کی۔ اللہ کے اس شیر نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا، قازان، تم مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے بڑوں نے وعدہ کیا اور اس کو نبھایا، تم نے وعدہ کر کے توڑ دیا۔ تمہارے کافر باپ دادا نے بھی ایسا ناروا برتاؤ ہم سے نہیں کیا۔ امام کی گفتگو اتنی تیز اور جوشیلی تھی کہ بار بار قازان کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے ٹکرا جاتے۔ اس شدت گفتار کو دیکھ کر اراکین وفد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ قازان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ پھر کچھ دیر بعد قازان کے حکم سے دسترخوان چن دیا گیا۔ وفد کے تمام لوگ کھانے میں شریک ہو گئے، لیکن امام موصوف نے انکار کر دیا۔ قازان نے وجہ دریافت کی تو آپ نے صاف صاف کہہ دیا، دسترخوان کی تمام چیزوں میں لوٹ مار اور غارت گری کے مال سے بنی ہوئی ہیں، میں یہ حرام کھانا نہیں کھا سکتا۔ دیکھیے، جب حق اور سچ کی بات تھی تو انہوں نے کس طرح اپنی آواز کو اتنا بلند کر لیا کہ ان کے اپنے ہلاک اور شہید ہونے کی نوبت آ گئی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب بھی کبھی کسی کے لیے بھی، خود کے لیے بھی حق کی بات کریں گے تو ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، چاہے سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کی بات کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔